وہ کہانی ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں نا وہ پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے، سانس لینا بھول جائیں گے. یہ ایک ایسی خوفناک کہانی ہے. فضل الرحمان جیسے علماء سے تو پہلے ہی عوام کا اعتبار اٹھ چکا ہے، لیکن اب اگر ایسے علماء کے بھی ایسے کرتوت سامنے آنے لگ گئے تو کیا بنے گا اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کا؟ اور اس کی وجہ ہے کہ مولانا ایک انتہائی منافق، انتہائی ہماری تاریخ کا غلیظ کردار ہے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں ظہیر احمد گوندل اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ. ناظرین، اسد علی طور ایک صحافی ہیں. کریڈیبل ہے یا نہیں وہ مجھے نہیں پتا، البتہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جرنلسٹ ضرور لکھا ہوا ہے. انہوں نے 2-3 دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک ولاگ کیا ہے، جو کہ وہ اکثر کرتے رہتے ہیں لیکن میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. اب ہمارے ملک کے بہت سارے مسئلوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس بندے کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا اور اپنے والد کا جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا، وہ علماء کو گالی دے رہا ہوتا ہے. اور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جاہل تو اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، اور اس کام کے لیے بھی ہم نے ان کو اپنا محتاج رکھا ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم عوام نے بھی ان علماء کو گندم اور چند ہزار روپوں کا محتاج رکھا ہوا ہے. اور یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں طارق جمیل صاحب کی محبت میں یا ان کی نفرت میں بالکل نہیں بنا رہا، اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی خاص محبت یا نفرت ہے. ہاں، البتہ ان کی عزت ضرور ہے. طارق جمیل صاحب پہلے بھی کافی ساری کنٹروورسیز کا حصہ بن چکے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو حصہ بنایا جا چکا ہے. اسپیشلی جب سے انہوں نے عمران خان کو کھل کے سپورٹ کرنا شروع کیا تب سے وہ کچھ زیادہ ہی کنٹروورسیز میں گھر چکے ہیں. مثلاً جیسا کہ وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ میں ایک تبلیغی آدمی ہوں اور ہم تبلیغی لوگ صرف پازیٹیو بات کرتے ہیں، اس لیے ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اب جب سے یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جیسے لوگ یہاں پیسے کے بلبوتے پہ خریدے گئے، یہ بہت ہی شرمناک بات ہے اور بطور پاکستانی مجھے بہت برا لگا. حالانکہ مولانا صاحب تو شروع سے پاکستانی ہی ہیں، پہلے ان کو ایسی چیزیں بری کیوں نہیں لگی؟ پھر ان کے ایم ٹی جے برانڈ پہ تنقید کی جاتی ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی غریب سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کاروباری شخصیت یا کوئی ایکٹر یا ایکٹریس آ جائے تو وہ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں. اور اس طرح کے اور بہت سارے الزامات ہیں ان پہ. تو چلے دیکھتے ہیں اسد علی طور صاحب کی وہ ویڈیو جس میں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پہ کافی گھناؤنے الزامات لگائے ہیں، لیکن ثبوت کچھ خاص وہ پیش نہیں کر پائے. لیکن چلے ہم اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس حد تک ان کے الزامات درست ہو سکتے ہیں یا درست ہیں، اور کس حد تک وہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. آج ہم آپ کو مولانا طارق جمیل کے وہ کرتوت لا رہے ہیں سامنے، ان کے آبائی علاقے کے متاثرین کی زبانی، ان کے جو بیچارے کہیں جا بھی نہیں سکتے. مولانا نے وہ وہاں پر بازار گرم کر رکھا ہے اپنے خاندان کے ساتھ مل کے. خاندان سے مراد جو ان کا اپنا امیڈیٹ فیملی ہے. اچھا، میں نے جب ان صاحب کی یہ بات سنی تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ مولانا صاحب کا چونکہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے جو لوگ ہیں جو ان کی زمینوں کا نظام سنبھالتے ہیں، انہوں نے شاید کچھ لوگوں کو زبردستی اپنے کام پہ رکھا ہوا ہوگا اور ان سے کھیتی باڑی کا کام لیتے ہوں گے، کیونکہ اس شعبے میں یہ ایک روٹین کی بات ہے. تو اب ہم ذرا مولانا طارق جمیل کے اس مکروہ چہرے پر بڑی ذرا 10,000 واٹ کا بلب لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں مولانا اور ان کے خاندان کا غلاظت بھرا چہرہ. لیکن جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں نے کہا نہیں یار، یہ معاملہ تو کچھ سیریس ہی لگ رہا ہے. اور پھر جو شخص طارق جمیل صاحب جیسے بندے کو تاریخ کا غلیظ کردار کہہ رہا ہے، تو وہ بغیر ثبوتوں کے اور ان ثبوتوں کی تصدیق کے کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. وہاں پر جو مولانا کے اپنے گاؤں کے لوگ، ان کی فیملی کے لوگ، ان کے متاثرین، انہوں نے خود ہم سے رابطہ شروع کیا اور ہمیں چیزیں بھجوانی شروع کی. پھر صحافی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ متاثرین نے خود ہم سے رابطہ شروع کیا اور ہمیں چیزیں بھجوانی شروع کی، تو ظاہر ہے وہ چیزیں مولانا صاحب کے مظالم کے ثبوت ہی ہوں گے، اور اب آلو تو بھیجنے سے رہے وہ آپ کو. سب سے بڑے ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے یوسف جمیل. یہ وہ یوسف جمیل ہیں جو ابھی جن کا نام ٹیب سٹی میں آیا کہ وہ ٹیب سٹی نام کی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جنت کے پلاٹ دنیا میں بانٹنے لگے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کروڑوں میں. تو مولانا طارق جمیل نے پچھلے دنوں ایک بڑا منہ بنا کے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ جھوٹی خبر ہے، میں اب اس عمر میں پلاٹ بیچوں گا، میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیا، میں یہ میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ٹیب سٹی سے، فلان یہ وہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ مولانا صاحب پر پہلا الزام ہے کہ ان کا بیٹا یوسف جمیل راول پنڈی میں ایک ٹیب سٹی کے نام سے جو سوسائٹی ہے وہ لانچ کر رہا ہے،
جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب اس خبر کی تردید کر چکے ہیں اور اپنا ایک وضاحتی بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں، جبکہ ان صحافی صاحب نے اپنے اس الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ لیکن جب لوگوں نے کامنٹس میں آ کر ان پر لعن طعن کی تو انہوں نے اگلی ویڈیو میں اس الزام کا ایک بھونڈا سا ثبوت پیش کر دیا، جبکہ اس بات پر بھی مولانا صاحب کے بیٹے یوسف جمیل بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ ٹیب سٹی کے مالکان سے ہمارے فیملی تعلقات ہیں، اور پھر انہوں نے ہماری MTJ فاؤنڈیشن کے لیے ایک بھاری چندے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اب چندہ ایک الگ چیز ہے اور سوسائٹی کا مالک ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ یوسف جمیل بڑا نوسرباز ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں جو اس علاقے کے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انتہائی نوسرباز ہے، یہ زمینیں یہ وہ سب کچھ اس سارے دھندے میں وہ انوالو ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو یہ بیٹا ہے یوسف جمیل، یہ بڑا نوسرباز ہے۔ اب اس نے کیا نوسربازی کی ہے، کس کے ساتھ کی ہے، اس کے کیا کیا ثبوت ہے ان صحافی صاحب کے پاس، اور وہ ثبوت کب تک وہ منظر عام پر لائیں گے، اس کا جواب تو اب صحافی صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ اب دوسرا بیٹا ان کا نام ہے عاصم جمیل۔ ان کی شادی ہوئی تھی خانے وال کی نیازی فیملی میں۔ جو ہماری وہ بہن تھیں نیازی فیملی کی، ان کو اب طلاق ہو چکی ہے۔ مولانا طارق جمیل اور ان کے بیٹوں نے ان خاتون کی زندگی اجیرن بنا دی۔ تیسرا الزام مولانا صاحب کے دوسرے بیٹے پہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم یعنی کہ مولانا صاحب کی بہو کو طلاق دے دی ہوئی ہے، اور اس طلاق کی وجہ یہ تھی کہ مولانا صاحب اور ان کے بیٹے نے اس لڑکی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اب اس لڑکی کی زندگی مولانا صاحب نے کیسے اجیرن کر رکھی تھی اور کب ان کو طلاق دی گئی، دی بھی گئی یا نہیں، ان میں سے کسی بات کا ثبوت بھی صحافی صاحب نے اپنی ویڈیو میں پیش نہیں کیا۔ پھر مولانا کے تیسرے بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی جمیل۔ یہ ابھی برسر تعلیم ہے، برسر روزگار نہیں ہے، اور جو علی جمیل ہے یہ بڑے ایک بارونق انسان ہے، بڑی اچھی دنیاوی زندگی گزارنے ہیں۔ تیسرا الزام مولانا صاحب کے تیسرے بیٹے پہ ہے جن کا نام ہے علی جمیل، اور الزام یہ ہے کہ وہ ابھی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بڑی ہی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ملک کی آبادی کا تقریباً 60% نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور ان میں سے تقریباً 40% تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بڑی ہی دنیاوی قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے صحافی صاحب کے اس الزام کی تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئی کہ یہ چول انہوں نے کیوں ماری۔ ثبوت تو دور کی بات، صحافی صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ علی جمیل صاحب کہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انگلینڈ کے کسی ادارے میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا پھر پاکستانی کے کسی ادارے میں ہیں۔ کہ مولانا نے 3 مدرسے بنا رکھے، تو مولانا نے وہاں پہ جو سب سے 2 امیر جاگیردار گھرانوں کے نوجوان تھے وہ چنے اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اپنی بیٹیاں کسی عام آدمی میں نہیں بیاہیں۔ اگلا الزام ہے کہ مولانا صاحب کے 3 مدرسے ہیں جن میں بڑے امیر کبیر لوگوں کی اولادیں پڑھتی ہیں، اور ان سب میں سے جو 2 بچے زیادہ امیر تھے ان سے مولانا صاحب نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ تو صحافی صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے انڈسٹریلسٹ اور کاروباری حضرات ہیں جن کی اولادیں مدرسوں میں پڑھتی ہیں، اور اگر پڑھتی بھی ہیں تو کیا مولانا صاحب نے پہلے اپنے تمام شاگردوں کا ڈیٹا منگوایا کہ کس کے پاس کتنی زمین ہے اور کس کے والدین کتنے امیر ہیں، پھر ان میں سے اپنے 2 داماد سلیکٹ کیے؟ تو میرے خیال سے صحافی صاحب آپ یہ بھی بکواس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے مطابق یہ بات اتنی ہی لگژری اور لالچ کی ہے تو آپ بھی چلے جائیں کسی مدرسے میں اور وہاں کے سب سے امیر والدین کے بچے سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر لیں۔ یقین مانیں کوئی بندہ بھی آپ کو اس کام پہ برا نہیں کہے گا، بلکہ ہر کوئی اپریشیٹ ہی کرے گا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ مولانا کے یہ دونوں داماد مولانا سے منہ لگانا مولانا کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے شادیوں کے بعد مولانا کے گھر کے اندر کے کرتوت دیکھے، مولانا کی حرکتیں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اگلا الزام ہے کہ مولانا صاحب کے دونوں داماد اب مولانا صاحب کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کے گھر کے اندر کے کرتوت دیکھ لیے ہیں۔ تو میرا صحافی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں آج کل کے کسی بڑے سے بڑے دنیا دار انسان کے گھر کے اندر بھی ایسے کرتوت نہیں ہوتے یا ایسا ماحول نہیں پایا جاتا کہ جس کو دیکھ کے ان کے داماد یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ان سے اپنا رشتہ ہی توڑ لے؟ تو اب صحافی صاحب آپ ہی وضاحت فرما دیں کہ مولانا صاحب کے گھر میں ایسے کون سے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے داماد بھی ان سے دور ہو گئے؟ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے تو عوام کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اپنے رشتے بچانے میں، تاکہ کل کو وہ بھی اپنے گھروں میں ایسے کرتوت نہ کریں جن کی وجہ سے ان کے داماد بھی ان کو منہ لگانا پسند نہیں کریں۔ وہاں پر مولانا صرف جو چند ایک انتہائی خوبصورت طوائفیں ہیں ان کو
خرچ دیتے ہیں, ماہانہ خرچ دیتے ہیں. دوسری جو بیچاری میری جیسی عام شکل و صورت کی مالک ہے, ان کو مولانا کوئی خرچ نہیں دیتے. جن کا خرچہ مولانا طارق جمیل نے اٹھا رکھا ہے وہ تمام کی تمام مولانا طارق جمیل کی دسترست میں ہے. جی, تو صحافی صاحب کا اگلا الزام ہے کہ تلمبے کے بازار حسن میں جن طوائفوں کا خرچہ مولانا صاحب دیتے ہیں وہ صرف ان طوائفوں کو خرچہ دیا جاتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہیں, اور جو بقول صحافی کی شکل کی ہیں ان کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیا جاتا. اور اس کے ساتھ یہ بھی الزام ہے کہ وہ تمام خوبصورت طوائفیں مولانا کی دسترس میں ہیں. تو اس الزام کے جواب میں تو صحافی صاحب کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کا فٹے منہ, ورنہ ثبوت لے کے آئیں. باقی آپ کی کیا رائے ہے وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ کو معلوم ہے مولانا طارق جمیل اور ان کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال صرف 33 ایکڑ رقبے کے مالک تھے ان کے بھائی نے, اور انہوں نے وہاں پر اپنے رشتہ داروں یا ادھر گاؤں کے جو لوکل دیگر فیملیز ہیں ان سے خریداری کے نام پر جو ان کی زمینیں ہتھیائی ہیں, اس وقت تک 18 مربع زمین مولانا طارق جمیل وہاں پر خرید چکے ہیں اور ان کے بھائی. اب اگلا اور سب سے بڑا الزام ہے کہ مولانا صاحب کی وراثتی زمین صرف 33 ایکڑ تھی جو کہ اب 18 مربع ہو چکی ہے, جو 450 ایکڑ بنتی ہے. اور وہ ہوئی ایسے کہ مولانا صاحب کے بھائی اور ان کے بیٹوں نے وہاں پہ لوکل لوگوں پہ دہشت کا ماحول بنا رکھا ہے, اور جو کوئی بھی چھوٹا زمیندار اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے تو یہ لوگ پٹواری سے ملا کے اس زمین کا فرد ہی نہیں بننے دیتے, اور وہ کسان مجبوراً اپنی زمین اونے پونے داموں مولانا صاحب کو بیچنے پہ مجبور ہو جاتا. اب اس الزام میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے, لیکن اگین صحافی صاحب نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا, حالانکہ وہ خود اپنی ویڈیو کے شروع میں کہہ چکے ہیں کہ وہاں کے لوکلز نے خود ہم سے رابطہ شروع کیا اور انہوں نے کافی چیزیں بھی ہمیں بھیجیں. تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ کوئی بڑے ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے ہوں گے طور صاحب نے, لیکن طور صاحب تو ٹھوس ثبوت بھی پیش نہ کر سکے. حالانکہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو پتہ نہیں کہاں کی ویڈیوز لیک ہو کے سامنے آ رہی ہیں. تو مولانا صاحب اور ان کے خاندان نے کتنی ہی دہشت طاری کر رکھی ہے وہاں کے لوگوں پہ, جو وہ ایک ویڈیو یا کوئی ایک ثبوت بھی نہیں بھیج سکتے. پھر جو خاندان 33 ایکڑ سے چھوٹے کسانوں کی زمینیں خرید کے 450 ایکڑ کا مالک بن گیا ہے, اس نے کم سے کم بھی 80 سے 90 خاندانوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا یا ان کی سستے داموں زمینیں خریدی ہوں گی. تو کیا ان 80-90 خاندانوں میں کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں جو آواز حق بلند کر سکے؟ یا آپ ہی اس علاقے میں جا کے کسی ایک متاثرہ خاندان کا انٹرویو تو ریکارڈ کر لیں تاکہ آپ کی ان کہانی نما باتوں کو کچھ تو عوام میں پذیرائی ملے. کون سا کوئی وہ علاقہ غیر ہے یا کون سا وہاں صحافیوں کا داخلہ بند ہے؟ اور پھر کدھر ہیں وہ چیزیں جو لوگوں نے خود آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بھیجی ہیں؟ مولانا صاحب کے ایک بھائی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کارڈیالوجسٹ ہیں, اور بقول اسد علی طور وہ جو 30,000 والا سٹنٹ ہے وہ 3 لاکھ میں ڈالتے ہیں. وہ بھی الزام مولانا صاحب پہ ہی ہے کیونکہ وہ مولانا صاحب کے بھائی ہیں, اور مولانا صاحب کو تبلیغ گھر سے شروع کرنی چاہیے. 6 براعظموں میں تو وہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں, لیکن ان کا اپنا بھائی مہنگے سٹنٹ بیچ رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ مولانا صاحب. اور مولانا صاحب اور ان کے بھائی پہ یہ تک الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے قتل تک کروائے, لیکن چونکہ مولانا صاحب آرمی چیف کے ساتھ بھی ملتے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملتے ہیں, اس لیے ان پہ کوئی FIR نہیں ہو سکتی. جن سے ملنے کی وجہ سے مولانا صاحب پہ FIR نہیں ہو پاتی اس پہ خود 11 FIRs کٹی ہوئی ہیں. اور آرمی چیف صاحب کا جو حال سوشل میڈیا پہ کیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے, اس سے آدھا تو مولانا صاحب کا بھی کیا ہی جا سکتا تھا اگر ان الزامات میں 50% بھی صداقت ہوتی. تو مولانا صاحب سے آپ کے لاکھوں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ان پہ یہ الزام لگانا کہ مولانا ملک ریاض کی زمینوں کے لیے کام کرواتا ہے یا مولانا صاحب کو فرحہ گوگی کا ساتھی قرار دینا, اس کے لیے طور صاحب آپ کو سالڈ ثبوت مہیا کرنے پڑیں. کچھ لوگوں کے یہ الزامات ہیں کہ مولانا صاحب اداکاراؤں اور حسیناؤں کے جھرمٹ میں گھرے رہنا پسند فرماتے ہیں, یا پھر صرف بڑے بڑے لوگوں, مشہور لوگوں اور مالدار لوگوں کو ہی تبلیغ کرنا پسند فرماتے ہیں, اور غریب بیچارے ہاتھ ملانے کے لیے گاڑی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں لیکن ان کا ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے, اور اداکاراؤں کو قریب بٹھایا جاتا ہے, اور ان کو تو موبائل پہ بھی خوش گپیاں سنائی جاتی ہیں, اور ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ جب کبھی آپ کا دل گھبرائے یا آپ ڈپریشن محسوس کریں تو مجھے کال کر لیا کریں. خیر, اسد علی طور صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی الزامات آپ نے مولانا صاحب پہ لگائے ہیں یا تو ان کے پختہ ثبوت عوام کے سامنے لائیں یا پھر مولانا صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے معذرت کریں. اور میری تو دعا ہے کہ طور صاحب ثبوت نہ ہی پیش کر پائیں, کیونکہ یار اگر طارق جمیل صاحب کے بھی ایسے کرتوت نکل آئے وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ, تو عوام کا علماء سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا. کیونکہ یار یہ عوام پہلے ہی کافی سارے علماء کی ڈسی ہوئی ہے, اور اب ایک ایسی شخصیت جو کافی حد تک غیر متنازع تھی وہ بھی اگر یکا یک اتنی متنازع ہو گئی تو جس طرح پولیوشن آہستہ آہستہ اوزون لیئر کو نقصان پہنچا رہی ہے, ٹھیک اسی طرح علماء کے اس طرح کے کارنامے
اسلام اور اسلام کے امیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آئی وش کہ میری اور اسد علی طور صاحب کی تمام باتیں غلط ثابت ہوں اور علماء کا امیج عوام کی نظر میں ہمیشہ اچھا ہی رہے, کیونکہ یہ عوام تو پہلے ہی اپنا راستہ بھٹکی ہوئی ہے, اور اگر ہمارے لائٹس ٹاور جو کہ علماء ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بجھنے لگ گئے تو یہ عوام تو ہمیشہ کے لیے انہی بھول بھلیوں میں کھو کے رہ جائے گی. امید کرتا ہوں ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے چلے جائیں تاکہ ہمیشہ آپ ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھ سکیں. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہم سب کا اللہ نگہبان.